چلو ولا تجادلوا، یہی سے چلیں گے نا 46، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی، اور نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب والوں سے الا باللتی ہی احسن، مگر کہ اچھے طریقے سے، الا الذین ظلموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولوا آمنا، اور جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بالذی اس پر، انزل الینا جو نازل کیا گیا ہے ہماری طرف سے، وانزل الیکم اور جو نازل کیا گیا ان پر، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، کہ ہمارے الہی اور تمہارے الہی واحد یکتا ہے، ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو۔ تو کئی روایت میں آتا ہے کہ یہ مکی ہے نا سورہ، اور یہ والی جو آیت آئی تو یہ منسوخ ہو گئی جب جہاد کا حکم آ گیا۔ ایک روایت یہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ کہ تم نہ جھگڑا مت کرو مگر اچھے طریقے سے، کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کے بعد پھر جہاد کی آیتیں آ گئی، لیکن کہ یہ آیت منسوخ، کئی روایت میں ہے کہ منسوخ نہیں ہوئی، لیکن طریقہ وہی ہے کہ کوئی کافر ہے، اہل کتاب بھی ہے یا کافر بھی ہے، تو پہلے اس کو اچھے طریقے سے آپ کو دعوت دینا ہے۔ اگر وہ دعوت قبول نہیں کر رہا تو بھائی آپ کو ہمارے انڈر میں رہنا پڑے گا اور جزیہ دینا پڑے گا۔ اب وہ جزیہ کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا، تھرڈ اسٹیپ ہے کہ پھر آپ اس سے جھگڑا کروں گے، تو وہ تھرڈ اسٹیپ پر آتا ہے جھگڑا کرنے کے۔ پہلے تو ان کو دعوت دیں گے، دلیلیں دیں گے، مناظرے کریں گے، ان کو پورے طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ نہیں مان رہے کہ ہم اپنے ہی دین پر رہیں گے اور اسلامی حکومت ہے تو جزیہ دے کے ان کے انڈر آ جائیں گے، اور نہیں تو پھر مقابلہ ہوگا، کوئی یہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بحث مباحثوں میں نہیں پڑھنا ہے، کہ کئی دفعہ میں صحابہ اس وقت کہتے تھے کہ یہودی تو اس طریقے کی بات کہتے ہیں کہ ہمارے تورات میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ نہ ان کو قبول کرو نہ انہیں جھوٹا کہو۔ تورات کی جو باتیں ہیں تو نہ ہمیں قبول کرنا ہے، نہ انہیں سچا ثابت، ان کی نہ تصدیق کرنا ہے نہ تکذیب کرنا ہے، نہ ان کے اہل کتاب کی باتوں کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تورات میں یہ ہے تو ہمیں نہ تکذیب کرنا ہے نہ تصدیق کرنا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کہاں کہاں انہوں نے انحراف کیا ہے۔ تورات تو اللہ کی آسمانی کتاب ہے نا، تو کچھ باتیں ہو سکتا صحیح بھی ہوں گی، کچھ باتوں میں انہوں نے بدلاؤ بھی کیا ہوگا، تو ہم کو یہ کہہ کے ہٹ جانا ہے کہ بھائی جو بھی ہے نہ تصدیق نہ تکذیب۔ اور آخری میں جب پورا ایمان، پہلے تو پوری طریقے سے، کہاں جا رہے؟ ہاں ٹھیک ہے چل جا، بولنا نماز پڑھ کے جا۔ وما کنتا تتلو، اور آپ نہیں تھے، تتلو پڑھتے تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، من کتابی کوئی کتاب آپ نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، نہ ہی آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، کے شک میں صرف باطل لوگ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اہل کتاب یا کوئی بھی یہ کہتا تھا کہ آپ نے پہلوں کی کہانیاں سنی اور اس کو لکھ لیا ہے، گھڑ لیا ہے اپنے دل سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور یہ ہر کوئی جانتا تھا، کیونکہ ان کے سامنے پل بڑھ کے بڑے ہوئے تھے کہ آپ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا، آپ امی تھے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا، اِلَيْكَ الکتاب، آپ کی طرف کتاب، فَالَّذِينَ، پھر وہ لوگ، آتَيْنَاهُمُ الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ ایمان لاتے ہیں اس میں، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی اور ہم نے انہیں کتاب دی، وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَمَنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور وہ جو اور ان میں سے جو یؤمنو ایمان لائے بِهِ اس پہ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، کہ نہیں اس کے بارے میں جھگڑتے مگر کافر ہے وہی جھگڑتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پہ ایمان لے آئے، اور ان میں سے بعض مشرک ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور جو انکار کرتے، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی نا، کہ ان میں سے جو بڑے بڑے عالم تھے جیسے ابی کعب تھے اور عبداللہ بن ابی تھے، تو یہ ایمان لے آئے تھے، جبکہ وہ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے، وہ تو جو حق کی تلاش میں تھا، جن کو پتا تھا کہ حق کیا ہے، تو وہ ایمان لائے تھے، اور جھگڑا کون کرتے تھے؟ کافر۔ وما کنت تتلو، اور آپ نہیں تھے، من قبل اس سے پہلے، من کتابی، کہ آپ کتاب پڑھنا جانتے تھے، کوئی کتاب پڑھنا جانتے تھے، ولا تخطہ، خط سے مراد لکھنا ہے کہ آپ کوئی خط نہیں لکھتے تھے، آپ لکھتے نہیں تھے بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، کے شک میں وہی ہے جو کہ باطل ہی شک کرتے ہیں اس بارے میں، کہ آپ نہ امی تھے، آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اور جو کبھی آیت آتی نہیں کہ صلح حدیبیہ میں آتی ہے کہ آپ نے لکھا، تو اس سے مراد ہوتا تھا آپ نے لکھنے کا حکم دیا، جو خطوط بھی آپ لکھتے تھے تو اس سے مراد ہوتے تھے کہ آپ لکھنے کا حکم دیتے
تھے. آپ جو اہل کتاب کہتے تھے, مکے والے کہتے تھے کہ جو پرانے لوگوں کی کہانیاں, قصہ ہے اولین کا, آپ نے اس کو لکھ لیا ہے. آپ کو کوئی فلانا شخص آتا ہے, وہ آپ کو بتا لیتا ہے رات میں اور آپ اس کو لکھ لیتے, پھر دوسرے دن پڑھ کے سناتے ہیں. تو آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ آپ کو نہ پہلوں کی کوئی کتاب پتہ تھی نہ کوئی بات. اور ایک بہت اچھا فیکٹ بتائے, دیکھو کہ جب نمرود, دوسرے بادشاہوں کے بارے میں بات ہوئی نا, بادشاہ لکھا عربی میں, لیکن فرعون کا نام کچھ اور تھا, ہم کو معلوم ہے نا. مصر کے بادشاہ کا نام کچھ اور ہوتا تھا, لیکن ان کو فرعون کہا جاتا تھا لقب. اور اس وقت تک مصریوں کو بھی نہیں یہ پتہ تھی ہسٹری کہ ان کے بادشاہوں کو فرعون بولا جاتا تھا. لیکن قرآن نے خطاب کیا, قرآن نے اس کو کبھی بھی ملائکہ فرشتے یہ نہیں کہا, بادشاہ نہیں کہا, اس کو فرعون کہا. تو یہ مصر کی ہسٹری تھی کہ یہ ڈیفرینشیشن تھا کہ ادھر والوں کا جو تھا نمرود وہ بادشاہ کہلاتا تھا, لیکن اسپیسیفکلی مصر کا فرعون ہی کہلاتا تھا. اور یہ ہسٹری مصری بھی بھول گئے تھے, پھر ان کو اپنی پرانی کتاب سے پتہ چلا کہ ہمارے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا. اور قرآن میں دیکھو, قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرعون ورڈ ڈیفائن کر کے بتایا گیا. تو یہ اتنی بڑی بڑی دلیلیں ہیں نا کہ جو ہسٹری پڑھ لے, جو اتنی پرانی تاریخوں کو جو دیکھے, کہ جو یہ پرانے مصر کی, یمن کی تاریخوں کو دیکھے, تو وہ پہچان جائیں گا کہ نہیں یہ اللہ ہی کی کتاب ہو سکتی تھی, جو ہسٹری ان کو بھی نہیں پتہ تھی. یوسف علیہ السلام کے بادشاہ کو بادشاہ کہا, تو وہاں تک وہ بادشاہ کہلا رہا تھا. اور پھر ادھر جب یہ غلام بنے اس کے بعد وہ فرعون کہلانے لگے. یعنی جب یوسف علیہ السلام کے قصے میں بادشاہ کا ذکر تھا تو وہ بادشاہ خطاب کیا. پورے سورہ یوسف میں اللہ پاک نے بادشاہ خطاب کیا, امیر بادشاہ, ان کا خزانچی. اور جہاں سے فرعون کا دور شروع ہوا تو اس وقت وہ فرعون ہی کہلایا جا رہا تھا, وہ بادشاہ نہیں کہلایا جا رہا تھا. تو قرآن میں بھی اس کو کیا کہا, فرعون کا, بادشاہ نہیں کہا. تو یہ اتنی بڑے کلیوز ہے یہ, کہ یہ اتنی ہسٹری کون بتا رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے کبھی مصر کا, ان کو نہ کوئی کتاب پڑھے نہ ان کو وہ ہسٹری پتہ ہے. پھر جب بعد میں ان لوگوں نے ریسرچ کی تو مصری بھی یہ بھول گئے تھے کہ یہاں سے یہاں تک بادشاہ, اور اس کے بعد سے فرعون کہلاتے تھے ہمارے کنگز. تو اتنے بڑی بڑی دلیلیں ہیں. بل ہوا آیاتم بینات, بلکہ یہ نشانیاں ہیں بینات, کھلی, فی صدور الذین, ان لوگوں کے دلوں میں, الذین اوتوا العلم, جنہیں علم دیا گیا, وما یجحدوا بآیاتنا, تو پھر جھگڑا نہ کرو ہمارے آیتوں میں, مگر جھگڑتے ہمارے آیتوں کے بارے میں الا الظالمون, مگر جو ظالم ہے وہی جھگڑتے ہیں. جو عقل والا رہے, اور دیکھو جو سچ میں حق کی تلاش میں ہے نا, تو وہ پازیٹیولی دیکھیں گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا. لیکن کوئی لکیر کا فقیر بن کے بیٹھا ہے کہ مجھے بات سمجھنی نہیں ہے, سننی نہیں ہے, تو تم عقل مند ایک دلیل سے زیر ہو جاتا, اور بیوقوف اور سرکش اس کو 50 دلیلیں بھی دو تو وہ ہٹ دھرمی کرتا ہے. بس یہی فرق ہے. ہم سوچے کیوں نہیں کنونس ہوتے, کیونکہ ان کو کنونس ہونا نہیں ہے, وہ چاہتے نہیں ہیں کنونس ہونا, وہ حق جاننا نہیں چاہتے. وقالوا لولا انزل علیہ, اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوا علیہ آیات من ربہم, کوئی آیات کو نشانی ہمارے رب کی طرف سے نازل کیوں نہیں ہوتی. قل انما الآیات عند اللہ, کہ یہ جو نشانی وہ اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین, اور میں صرف ڈرانے والا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ڈراتے تھے, سمود اور عاد کی باتیں بتاتے تھے, تو یہ کہتے تھے کہ جب تم نبی ہو تو وہ نبیوں نے جیسے عذاب لائے ہم پہ ویسے عذاب لا لو. تو ان سے کہہ دینا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میں صرف ڈر سنانے والا ہوں. یہ میرے جو عذاب دینے کا کام, یہ ساری نشانیاں, معجزے جو بھی تم مانگ رہے وہ صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اولم یکفیہم, کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے, انا انزلنا علیک الکتاب, کہ ہم نے نازل کی آپ پر کتاب, یتلی علیہم, کہ آپ انہیں پڑھ کے دکھاتے ہیں, ان فی ذالک لرحمۃ, اور یہ تو رحمت ہے, و ذکر, اور نصیحت ہے, لقوم یؤمنون, یقین رکھنے والی قوم کے لیے یہ نصیحت ہے. اور یہ کتاب ہی کافی ہو جاتی ہے, اور واقعی میں جو کتاب میں غور و خوض کرے, اس میں ریسرچ کرے, وہ ہی کافی ہو جائیں گے, اس کو کوئی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ قرآن اتنی بڑی رحمت ہے اور اتنی بڑی نصیحت ہے اس کے لیے جو یقین رکھنے والے, ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. قل کفی باللہ بینی, اور آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب بینی, میرے درمیان, و بینکم, تمہارے درمیان, شہیدن, گواہ ہے, وہ کافی ہے تمہارے اور میرے درمیان. یعلم ما فی السماوات والارض, اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. والذین آمنوا بالباطل, اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پہ, وکفروا باللہ, جو انکار کرتے اللہ کا, اولئک هم الخاسرون, وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں, بہت بڑے نقصان میں ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ الْعَذَابَ, اور وہ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى, کہ کہہ دو یہ جو میعاد ہے, مسمم, کہ یہ مقررہ ہے, طے ہے.
لجادہم العذاب کہ آ چکا ہوتا ان پر عذاب، ولا یأتینہم بغتۃ وہم لا یشعرون کہ اچانک آ جاتا ان پر اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا وقت مقرر ہے، اور اگر عذاب آنا چاہے تو اس طریقے سے عذاب آ جائے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یستعجلونک بالعذاب، اور وہ جلدی کرتے عذاب کے بارے میں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ کہ کافروں کو تو جہنم آلریڈی گھیرے ہوئے احاطہ کیے ہوئے ان کا، وَيَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ اور جس دن ان کو عذاب ڈھانک لے گا، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحتہم ان کے نیچے سے، ارجلہم ان کے پاؤں میں، وَيَقُولُ ذُوقُوا اور وہ کہیں گے اور کہا جائے گا ان سے، ذُوقُوا چکھو، ما کنتم تعملون جو تم کرتے تھے۔ عذاب کے بارے میں چکھو آتا ہے نا، اس کی حکمت پتہ ہے نا، چکھو آتا ہے، کبھی یہ نہیں آتا کہ ان کو عذاب مل جائے گا بلکہ چکھایا جائے گا۔ ہم کو کوئی بھی چیز چکھائی کیوں جاتی؟ تھوڑا سا چکھ لو، تھوڑی سی چکھتے ہیں ہم اس کو، پورا کھا نہیں جاتے۔ تو عذاب کے عادی نہ ہو جائے، وہ چکھایا کیوں جائے گا کہ یہ نہیں کہ بس ایک ہی عذاب دیا جا رہا کہ عادی ہو گئے، اب تھوڑی دیر میں کسی بھی چیز انٹینس ہو، بھائی سردی لگ رہی تو ہم کو تھوڑی دیر لگتی ہے، اس کے بعد ہم عادی ہو جاتے سردی کے، تو ان کو صرف چکھایا جائے گا تھوڑے وقت کے لیے، پھر کچھ نیا بدل کے، پھر کچھ نیا بدل کے، تاکہ اتنی بھی ان کو راحت نہ ہو کہ وہ عادی ہو جائے اس عذاب کے، بدل کے دیا جائیں گا۔ اللہ ہم سب کی بہت زیادہ حفاظت فرمائے، ہم سب بہت ڈرتے اللہ تیرے عذاب سے، بہت خشیت رکھتے ہیں اس عذاب سے، ہم سب کو بچا میرے مالک، آمین۔ یا عبادی الذین آمنو، دیکھو یہ آیتیں جب گزرتی ہے ہمارا دل کانپتا نا، کب کانپے گا نا؟ جب ہم سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ ہوگا؟ ہم سکون میں بیٹھے کہ ہم قرآن پڑھیں، لیکن ہمارے سامنے عذاب بتایا جا رہا ہے کہ اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، چکھایا جائے گا، مہلت نہیں ملیں گی، تو اس وقت ہمارے دل لرزنے چاہیے نا، نہیں تو ہم جھوم رہے، پڑھ رہے اور ہم بڑے سکون سے سو گئے، ہم جا کے ہماری نیندیں کب اڑیں گی؟ جب ہم کو سمجھ میں آئیں گی۔ جب ہم کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم تلاوت کر لے، ہم نے 2 بار پڑھ لی، 4 بار پڑھی، لیکن ہم کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا بات پڑھے ابھی۔ یا عبادی الذین آمنوا اے میرے بندو جو ایمان لائے، ان ارضیہ واسعۃً کیا نہیں ہے میری زمین، واسعۃً وسیع نہیں ہے میری زمین، فایای فاعبدون پھر میری ہی عبادت کرو۔ یہ والی جب آیت نازل ہوئی تھی تو یہ کائی کی آیت تھی؟ کیا لگ رہا آپ کو؟ اے میرے بندو جو ایمان لائے، کیا میری زمین وسعت والی نہیں ہے، پھر میری ہی عبادت کرو۔ تو اس میں کیا بات پوشیدہ تھی، کیا حکم تھا اس میں؟ مکی آیت ہے، اس آیت میں حکم کیا سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ہجرت کا حکم آ گیا، یہ آیت میں ہجرت کا حکم آ گیا۔ اب تک وہ چاہتے بھی تو مطلب کیسا تھا نا، حکم آ رہے تھے ویسا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کیا آیا کہ بس برداشت کرو، بس برداشت کرو، تو کس قدر ظلم نہیں برداشت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبیلے کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، بس جو کچھ لوگ تھے وہ بچے ہوئے تھے کسی وجہ سے، کسی سرپرستی کی وجہ سے، ادروائز جو مسلمان ہوتا تھا اس کے خود گھر والے اس کو شدت سے ظلم کرتے تھے۔ عثمان بن عفان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے تھے اور نیچے سے دھواں دیتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک مرتبہ کہ بلال نے بہت تکلیف سہی، اسے اس طریقے سے جلایا جاتا تھا چٹان پہ، تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ دکھائی، اس میں پورا سوراخ ہو چکا تھا، کہا کہ مجھ سے زیادہ کسی نے برداشت نہیں کیا ہوگا کہ مجھے اتنا جلایا گیا کہ کمر کی ہڈی میں پورا فیٹ جل گیا اور سوراخ ہو گیا، مجھے اس قدر جلایا گیا، اتنا مجھے تکلیف دی گئی۔ تو ایک وقت تک صرف نہیں صبر، کچھ بھی نہیں کرنا، اپوز بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف صبر کرنا ہے، صرف صبر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آیا حکم اب ہجرت کرنا ہے۔ تو ہجرت کرنے کے لیے پھر اس آیت کے بعد میں پہلا دستہ جو نکلا تھا انہوں نے کہاں ہجرت کی تھی؟ نجاشی، حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف، اور وہ نجاشی کا نام تھا اسحمہ، اسحمہ، الف صاد ہا میم ہا، اسحمہ نجاشی نام تھا وہ کنگ کا، بادشاہ کا، جنہوں نے ایتھوپیا کی طرف جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلا دستہ تھا، 13-15 لوگ جو نکلے تھے کشتی میں نکلے تھے وہ۔ کلو نفسن اور یہ آیت سب کے لیے ہے، جب کہ تم اپنے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں راحت ہو۔ کئی بار ہوتا ہے نا، بھئی چلے گئے جرمنی، چلے گئے جرمنی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، واللہ عالم وہ صحیح ہے یا غلط، مسلمان بچے کو اس کے ماں باپ یہ سکھا رہے کہ بھائی LGBTQ یہ حرام ہے اسلام میں، آپ ہومو سیکس حرام ہے، تو جرمنی میں الاؤڈ ہے، یہ لا ہے۔ تو جب جرمنی میں ٹیچر وغیرہ نے کسی نے کمپلین کر دیا کہ یہ مسلمان بچوں کو اس طریقے سے سکھایا جا رہا، وہاں وہ ہے کہ اگر تم پرورش نہیں کر سکتے تو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے بچوں کو، تو کھینچ کے پولیس آ کے لے کے چلے گی وہ معصوم 5-6 سال کے بچوں کو، کہ تمہارے ماں باپ تم کو غلط سکھا رہے،
کہ ہومو سیکس الاؤڈ نہیں ہے, حرام ہے, گندی چیز ہے, تو ماں باپ چیخ رہے, بچہ بھی چیخ رہا, اور پولیس وہاں جرمنی کے باقاعدہ پولیس فورس آئی اور اس کے بچے کو ماں باپ سے گھسیٹ کر لے کر چلے گئے کہ تم قابل نہیں ہو اس کی پرورش کے. لیکن ہم کو کمانا ہے, رہنا ہے, ڈالرز میں کمانا ہے, یہ حال ہے. تو وہاں یہ بھی نہیں بول سکتے آپ کہ یہ غلط کو غلط آپ سکھا نہیں سکتے بچے کو. تو ہمارا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کی عبادتیں مشکل ہو گئی, دین پہ چلنا آسان ہو گیا, تو آپ کو نہیں ہمارا رزق کہاں, بھائی ہماری نوکری, ہم اتنے ڈالر پھر کہاں سے کمائیں گے, وہاں سے آپ کو ہجرت کر دینے, ایسی جگہ چلے جانا ہے جہاں پہ دین کو فالو کرنا آسان ہو جائے. اللہ ہی کا ملک ہے, اللہ ہی کی بادشاہت ہے, جہاں اللہ نے آسانی رکھی وہاں چلے جانا ہے. پھر کیا کیا تھا نا ان لوگوں, وہ ایک بہت بڑے سلمان فارسی تھے شاید غالباً, کہ میں بھول رہی ہوں, انہوں نے اتنی دولت اکٹھی کی تھی, ان کے پاس اتنی مال و دولت تھی, تو جب ہجرت کا وقت حکم آ گیا تو مکے والے گھیر کے کھڑے ہو گئے تھے, ہم تم کو جانے نہیں دیں گے. تو بولے مجھے جانے دو, میں کسی بھی قیمت پہ جانا چاہتا. بولے ساری دولت رکھ دے. تو انہوں نے اپنی ایک ایک پائی رکھ دی تھی ان کے سامنے, خالی ہاتھ گئے تھے وہ. انہوں نے فکر نہیں کیا کہ یار نہیں ٹھیک ہے میں کیا کروں, میری پوری دولت, اتنا کمایا تھا انہوں نے, پھر بھی چھوڑ کر گئے تھے وہ. کلو نفس ذائقۃ الموت, اور ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, اور اس سے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. والذین آمنوا, کتنی آئے ہو گئے, کتنی آیتیں دے بس کرو, ٹھیک ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے.